پیارے بہن بھائیوں، زندگی کے سفر میں انسان کئی طرح کی آزمائشوں سے گزرتا ہے۔ کبھی غربت دل کا سکون چھین لیتی ہے، کبھی قرضوں کا بوجھ نیندیں اڑا دیتا ہے، اور کبھی حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ جیب میں کچھ نہیں ہوتا مگر ضروریات ختم نہیں ہوتیں۔ ایسے وقت میں انسان کا دل کمزور پڑ جاتا ہے، لیکن یاد رکھیے، رزق دینے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ ہی رزق دینے والا ہے، طاقت والا، مضبوط ہے۔ یہ آیت دراصل انسان کے دل کو اطمینان دیتی ہے کہ اگر دنیا کے سارے دروازے بند ہو جائیں تب بھی اللہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ اس میں مبارک یا غنیو کا مطلب اور فضیلت۔ الغنی کا معنی ہے بے نیاز، مالدار اور ہر چیز سے مستغنی ذات، یعنی وہ ذات جسے کسی چیز کی حاجت نہیں اور جو چاہے تو ایک فقیر کو بادشاہ بنا دے۔ یا غنیوں پڑھنے سے انسان کے رزق میں وسعت آتی ہے، قلبی سکون نصیب ہوتا ہے اور مالی تنگی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ اس میں مبارک صرف دنیاوی دولت نہیں دیتا بلکہ دل کی امیری بھی عطا کرتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اس میں مبارک یا غنیو یا مغنیو کو صبح و شام پڑھا، اللہ تعالیٰ اسے اپنے خزانوں سے نواز دیتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ روحانی نقطۂ نظر سے رزق صرف پیسہ نہیں ہوتا۔ رزق میں خوشی، صحت، اولاد، عزت، وقت، امن اور محبت سب شامل ہیں۔ بعض اوقات اللہ رزق کو آزمائش کے طور پر روکتا ہے تاکہ بندہ اس کی طرف پلٹے، اور جب بندہ عاجزی سے پکارے یا غنیو یا اللہ، تو اللہ اس کے لیے آسمان سے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے کی نیت۔ پیارے بہن بھائیوں، وظیفہ پڑھنے سے پہلے اپنی نیت درست کر لیں۔ یہ سوچیں کہ آپ یہ عمل صرف دنیا کے مال کے لیے نہیں بلکہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ آپ کو اپنی نعمتوں سے نوازے اور آپ اس رزق کو اللہ کی راہ میں استعمال کریں۔ نیت دل سے کریں، اے اللہ، میں تیرا محتاج ہوں، تو غنی ہے، میں فقیر۔ اپنی بے نیازی کے صدقے مجھے اپنے خزانوں میں سے حصہ عطا فرما۔ وظیفے کا طریقہ۔ یہ وظیفہ فجر یا عشاء کی نماز کے بعد کیا جائے۔ اگر ممکن ہو تو وضو کے ساتھ، پاک لباس میں اور خوشبو لگا کر کسی پرسکون جگہ بیٹھیں۔ شروع میں درود پاک 3 بار پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ پھر سورۃ الواقعہ یعنی سورت نمبر 56 کی تلاوت کریں۔ یہ سورت رزق کے دروازے کھولنے کے لیے مشہور ہے۔ اس کے بعد اس میں مبارک یا غنیو کم از کم 111 بار، اگر ممکن ہو تو 313 بار پڑھیں۔ آخر میں پھر درود پاک 3 بار پڑھیں۔ پھر دعا کریں، اے اللہ، تو غنی ہے، اپنے خزانوں سے مجھے عطا فرما۔ میرے گھر، میرے کاروبار، میری محنت میں برکت عطا فرما۔ حلال رزق سے میری جھولی بھر دے اور دل کو قناعت دے۔ یہ عمل روزانہ کریں، بہتر ہے فجر کے بعد۔ اگر آپ قرض میں مبتلا ہیں، اگر کوئی قرض میں پھنسا ہوا ہے یا کسی کا کاروبار مسلسل نقصان میں جا رہا ہے، تو یہ عمل خاص طور پر ان کے لیے آزمودہ ہے۔ 7 دن تک مسلسل بعد فجر یہ عمل کریں، پھر جمعے کے دن صدقہ کریں، چاہے چند روپے ہی کیوں نہ ہوں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرمائے گا۔ روحانی تاثیر اور تجربات۔ یہ اسم مبارک بہت نازک اور پرنور طاقت رکھتا ہے۔ جب کوئی بندہ دل سے یا غنیو پڑھتا ہے تو اس کے آس پاس کی فضا میں ایک روحانی توانائی پیدا ہوتی ہے۔ یہ توانائی دل کے خوف، تنگی اور محرومی کو ختم کر دیتی ہے، روح پر سکون ہو جاتی ہے اور رزق کے رستے خود بخود کھلنے لگتے ہیں۔ کئی اولیاء کرام کے اقوال میں آتا ہے کہ جو بندہ اس اسم کو عشق و یقین سے پڑھتا ہے، اللہ اسے بے نیاز بنا دیتا ہے، پھر وہ دوسروں کا محتاج نہیں رہتا۔ یقین اور استقامت۔ وظیفے کی قبولیت کا سب سے پہلا اصول یقین ہے۔ اگر دل میں شک ہو تو عمل بے اثر ہو جاتا ہے۔ یقین رکھیے کہ اللہ سن رہا ہے، وہ چاہے تو لمحوں میں حالات بدل دے۔ اور دوسرا اصول ہے استقامت۔ کبھی کبھار ہم 2 دن پڑھ کر نتیجہ چاہتے ہیں، لیکن اللہ کے نظام میں وقت کی حکمت چھپی ہوتی ہے۔ پڑھتے رہیے، رکیے مت، ایک دن آپ خود دیکھیں گے کہ وہ دروازہ جو برسوں سے بند تھا، اللہ نے کھول دیا۔
عمل کے دوران کی روحانی حالت۔ جب آپ یہ وظیفہ پڑھیں تو دل میں یہ تصور رکھیں کہ اللہ کے نور سے آپ کی روح منور ہو رہی ہے، آپ کے ارد گرد فرشتے ہیں جو آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اور آسمان سے رزق کے دروازے کھل رہے ہیں۔ ہر بار جب آپ یا غنیو پڑھیں تو دل میں شکر محسوس کریں، گویا آپ پہلے ہی رزق پا چکے ہیں۔ یہ شکر گزاری دل میں ایک خاص جذبہ پیدا کرتی ہے جو عمل کی تاثیر کو کئی گنا بڑھا دیتی ہے۔ ایک شخص لاہور سے ہمارے مرکز میں آیا، کہنے لگا، میں پچھلے 5 سال سے کاروبار میں نقصان اٹھا رہا ہوں، میں نے ہر عمل کیا مگر فائدہ نہیں ہوا۔ ہم نے اسے یہی وظیفہ دیا، یا غنیو، روزانہ 313 مرتبہ سورۃ الواقعہ کے بعد۔ 40 دن مکمل ہوئے تو اس کا چہرہ بدل چکا تھا۔ کہنے لگا، اب میں قرضدار نہیں بلکہ مدد کرنے والا بن گیا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کیسے، مگر اللہ نے میرا حال بدل دیا۔ یہی اللہ کی شان ہے، جب بندہ دل سے پکارے تو وہ غنی ذات اپنے خزانے کھول دیتی ہے۔ رزق بڑھانے کے ساتھ ساتھ دل کا سکون۔ اکثر لوگ صرف دولت مانگتے ہیں، لیکن اصل رزق دل کا سکون ہے۔ بعض اوقات اللہ بندے کو دنیاوی مال کم دیتا ہے، مگر دل میں اتنی قناعت دے دیتا ہے کہ وہ دنیا کے بادشاہوں سے زیادہ خوش رہتا ہے۔ لہٰذا جب آپ یا غنیو پڑھیں تو صرف دولت نہیں مانگیں، اللہ سے کہیے، اے اللہ، مجھے وہ رزق دے جس میں تیرا رضا ہو، ایسا رزق جو میرے ایمان کو مضبوط کرے اور میرے دل کو تیرے قریب کرے۔ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد کی دعا۔ عمل کے بعد یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اسألک من فضلک و غناک و استعید بک من الفقر والحاجت، یا غنیو یا کریمو یا وہابو اغنینی بفضلک عمن سواک۔ ترجمہ، اے اللہ، میں تیرے فضل اور غنا کا سوال کرتا ہوں اور فقر و محتاجی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اے غنی، اے کریم، اے وہاب، مجھے اپنے فضل سے اتنا دے دے کہ میں تیرے سوا کسی کا محتاج نہ رہوں۔ روحانی ہدایت۔ ہمیشہ حلال روزی پر قناعت کریں، کسی کا حق نہ ماریں، صدقہ کرتے رہیں کیونکہ صدقہ رزق کو بڑھاتا ہے۔ والدین کی خدمت کریں، یہ بھی رزق میں برکت کا دروازہ ہے۔ وظیفے کی مدت اور یقین کا نتیجہ۔ اگر آپ یہ وظیفہ 40 دن تک باقاعدگی سے کریں تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں واضح تبدیلی آئے گی۔ نہ صرف مالی حالات بہتر ہوں گے بلکہ دل میں بھی سکون اتر آئے گا۔ یاد رکھیے، اللہ کی راہ میں چلنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ آخر میں دل کو چھو لینے والا پیغام۔ پیارے بہن بھائیوں، اللہ کے خزانوں کی کوئی حد نہیں۔ ہم چھوٹا مانگتے ہیں اور وہ بہت بڑا عطا کرتا ہے۔ لہٰذا مانگتے وقت اپنی دعا کو چھوٹی نہ کریں، پکاریں، یا غنیو، یا اللہ، اپنے فضل سے نواز دے، میری جھولی کو اپنی رحمتوں سے بھر دے اور مجھے دوسروں کے لیے خیر کا ذریعہ بنا دے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ میں اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔